ایک شکیل بن حنیف کے ماننے والوں پر ہماری نظر تھی 1 مہینے سے، خطبہ نگر کے وہ رہنے والے تھے، تو 1 مہینے سے میری نظر تھی، میں نے اپنے ساتھیوں کو لگایا اور بڑی مشکل سے وہ ہاتھ آیا، اس کے عقیدے ہمیں پتہ چلے، اس کی بیوی کے ذریعے سے کچھ مستورات کو ہم نے تیار کیا، وہ اس کے پاس گئی، تحقیقات ہوئے، پتہ چلا وہ شکیل بن حنیف کے خانقاہ میں 5 سال گزار کر آیا ہے اور 2 سال سے خفیہ طریقے سے یہاں پر تبلیغ اس کی جاری ہے۔ آپ دیکھیں گے تو تعجب میں پڑ جائے گے کہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، مولانا ڈریس ہے، اخلاق پر بات کرتا ہے، لوگ اس سے امپریس اور خوش ہیں۔ کل جب اس کی بیٹھک بیٹھی تھی، مفتی سلیمان رحمانی، مفتی ابو طالب العمودی، مولانا وسیم حسینی اور ہم، اور ہمارے ساتھ ہمارے جو ساتھی تھے، وہ ہم نے خطبہ نگر کے جو ائمہ کرام تھے ان کو بھی بلایا تھا اس مجلس میں۔ یقین نہیں مانیں گے آپ کہ 2 گھنٹے ہم نے اس سے بات چیت کی ہے، باضابطہ اس کا ویڈیو بھی ہم نے بنایا ہے، اور اس کو ہم نرمی سے، محبت سے سمجھاتے رہے۔ وہ ابن ماجہ کی ایک حدیث پیش کر وَلَلْمَهْدِيُّ إِلَّا عِيسَى ابْنِ مریم، وہ حدیث پیش کرنے لگا جو حدیث ہے ہی نہیں، جو موضوع ہے، ضعیف ہے، من گھڑت ہے۔ وہ حدیث ابن ماجہ کے نیچے ہم نے اسے بتایا کہ یہ کیٹیگریز ہوتی ہے حدیث کی، من گھڑت ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، راوی مدلس ہوتا ہے۔ یہ علماء کے ذریعے سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی غلط ہے۔ وہ نہیں مانا۔ ہم نے بیہقی کے ذریعے سے اسے سمجھایا، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، سیاہ ستہ کھول کر اس کے سامنے رکھ دی، اسے سمجھایا، مگر وہ نہ سمجھا۔ آخر میں ایک جملہ اس نے کہا کہ اگر میرے 100 ٹکڑے بھی آپ کر دیں گے تو میں نہیں مانوں گا۔ شکیل بن حنیف ہمارا نبی ہے اور ہم نبی کے صحابہ ہیں۔ ایسی آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی آئی ہے تو ہم پر بھی آئے گی۔ نبی کو کہا تھا کہ تم میں سے ہی ہم پیغمبر بنا کر بھیجیں گے، تو وہ آیت کو وہاں فٹ کرا کہ تم میں سے ہی مہدی اور عیسیٰ ہو گئے۔ ہم نے سیکشن اسے الگ بتایا کہ امام مہدی ایک الگ شعبہ ہے اور عیسیٰ مسیح ایک الگ شعبہ ہے۔ یقین نہیں مانیں گے، وہ نہیں مانا۔ یہاں تک کہ پیشن گوئی کی حدیثوں پر بھی بات ہوئی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مشرقی مینارے پر اترے گے۔ ہم نے بتایا شکیل بن حنیف تو دربھنگا بہار میں ہے، عثمان پور کا رہنے والا ہے۔ کہاں دمشق کا مشرقی مینار اور کہاں بہار؟ انڈیا میں تو امام مہدی آئے گے ہی نہیں، ثبوت ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ ان حدیثوں کو اسے پٹی پڑھائی گئی، وہ کہیں اور فٹ کر، وہ کہنے لگا کہ دمشق سے مراد گلی ہے اور گلی کے رہنے والے، تو وہ بہار کے گلی کے رہنے والے۔ یہاں تک کہ ہم نے کہا امام مہدی کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور ان کا نام محمد ہوگا، محمد بن عبداللہ المہدی الجابر الہاشمی ان کا پورا نام ہوگا، اور وہ مدینہ المنورہ میں القرآ الکریم بستی کے رہنے والے ہوگے، جسے آج ناصرہ کہا جاتا ہے۔ ہم نے کہا کہ شکیل بن حنیف نام سے ہی پتہ چلتا ہے نا کہ یہ نام الگ ہے اور محمد بن عبداللہ المہدی نام الگ ہے۔ شکیل بن حنیف کا مطلب حنیف کا بیٹا شکیل۔ وہ کہنے لگا عبداللہ سے مراد اللہ کا بندہ ہے، اور محمد شکیل بن حنیف پورا نام ہے تو یہی محمد ہے۔ تو لہٰذا میرے بتانے کا مقصد ہے، آخر تو وہ نہیں مانا تو ہم کو یہ کرنا پڑا۔ ہم نے تو صاف طور پر کہہ دیا کہ بھئی تمہیں ناندیڑ چھوڑنا پڑے گا، تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا، تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ اور پھر جتنے لوگوں کو اس نے اپنے فریب میں، دھوکے میں مبتلا کیا تھا، ہم نے ان لوگوں سے ملاقات کی، ان کو سمجھایا۔ 5 لوگ بیعت ہو چکے تھے، توبہ کروائی ہے، 1-2 مہینے ہمارے اس کام پر لگے ہیں، جب 5 لوگ پیچھے آئے ہیں، ان کے سمجھ میں آیا ہے۔ ایک موٹی سی بات ہم اسے سمجھانے لگے، مفتی سلیمان صاحب نے اس سے کہا کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام مریم ہوگا، تو شکیل بن حنیف کی امی کا نام کیا ہے؟ اسے کہا مجھے نہیں پتا۔
بس ہم حضرت کو مانتے ہیں. بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا. اب وہ اسی صورت میں اترے گے نا، جو اٹھا ہے تو وہی تو اترے گا نا. ینزل من السما کا لفظ بتایا کہ آسمان سے اترے گے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ نہیں ہم ہی میں سے کوئی عیسیٰ مسیح اور امام مہدی ہو گئے. تو اس قدر گمراہی ہے کہ بے دینی کی وجہ سے، دین کا علم نہیں ہونے کی وجہ سے